بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ ہم رب کی توحید کو بھی ماننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، بیماری بھی آتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے۔ بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے ہے، غمی اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے، اور انسانوں میں بھی صرف مومن انسانوں کو، کہ ان کو اگر کوئی تکلیف بیماری پہنچتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ مومن کو اگر تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس سے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ بیماری اور بیماری کے بعد شفا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ علاج کا حکم دیا گیا ہے اور علاج کے ساتھ پرہیز بھی اسے کرنا چاہیے۔ شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اب بیماری صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماری کا علاج کرنے والے بھی معالج اور عاملین ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج اس کے ماہر سے کروانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے اس کا علاج بتا دیا ہے ماہر نے، آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود سے بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں، چاہے میڈیکل کا ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب آپ جانتے ہیں کہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، تب تک اس کا علاج مشکل ہوتا ہے جب تک اس کی تشخیص نہ ہو جائے۔ کوئی بھی بیماری ہے، روحانی یا جسمانی، اس میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ ہے تشخیص۔ تشخیص ہو جائے گی تو علاج آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یا طبیب کی تشخیص اگر صحیح ہو گئی ہے تو وہ مریض کو اپنی تشخیص کے مطابق مختصر سی دوائی دے گا، اللہ مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی روحانی مریض ہے، معالج نے اس کی تشخیص کی، تشخیص کے بعد وہ مختصر سا وظیفہ، مختصر سا عمل بتائے گا یا کرے گا، اللہ روحانی مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو تشخیص بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ روحانی مریض ہے اور وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے، تو آج میں ایک عمل تشخیص کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے سیکھنے والے عاملین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے لوگ جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی روحانی مرض ہے، اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تشخیص کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کو روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تشخیص کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، گھر میں خود کیا جا سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جس مریض کو روحانی مسئلہ ہے، آپ نے اس کی استعمال کی ہوئی قمیض کو لینا ہے۔ جو قمیض اس نے 1-2-3 دن پہنی ہوئی ہو وہ آپ نے لے لینی ہے، دھوئے بغیر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ قمیض آپ نے لی، اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو چیک کریں گے۔ یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، گھر میں آپ خود کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ دیکھیں، یہاں سے اور اس طرف سے آپ نے اس کو برابر کر لینا ہے، مکمل طور پہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے، یوں ہر طرف سے کھینچ کے آپ نے اس کو سامنے رکھ لیا۔ اب آپ اس کو ماپیں گے۔ ماپنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ بالش کے ساتھ بھی ماپ سکتے ہیں، آپ کوئی لکڑی وغیرہ لے کے اس کے ذریعے بھی ماپ سکتے ہیں، آپ انچی ٹیپ کے ذریعے بھی ماپ سکتے ہیں۔ بالش سے ماپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں اس طرح شروع کریں گے، یوں آپ مکمل ماپ لیں گے کہ کتنی ہوئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ انچی ٹیپ کے ساتھ اس کو ماپیں، یہاں سے شروع کریں،
یہ آ گئی 41 پہ. اب دیکھیں اس کو چھوڑ دیا, اب پڑھائی کرنی ہے. اس کو سامنے رکھ کے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے. پہلا رکوع پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے. اب بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ والصافات کو پڑھنا ہے. سورہ والصافات کی آپ نے ابتدائی 11 آیات پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ جن کو پڑھنا ہے. سورہ جن کی بھی ابتدائی 4 آیات پڑھنی ہے. اور درمیان میں آپ نے ایک دفعہ سورہ مزمل کو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آخری 3 سورتیں آپ نے پڑھنی ہے. پھر درود پاک پڑھنا ہے اور ایک دفعہ آپ نے پھونک لگا دینی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوبارہ پڑھائی کرنی ہے, وہی جو آپ نے پہلی دفعہ کی ہے, کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے, پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے, سورہ والصافات کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ مزمل کو پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے سورہ جن کی ابتدائی 4 آیات پڑھنی ہے, آیت الکرسی اور پھر آخری 3 سورتیں. یہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی ان سب کو پڑھنا ہے جو بتایا گیا ہے. آپ نے پھونک لگا دینی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے تیسری مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ تیسری مرتبہ پڑھ کے پھونک لگائیں گے تو اب آپ نے اس قمیض کو اسی طرح ماپنا ہے جس طرح پہلے ماپا تھا. مکمل طور پہ اسی ترتیب کے ساتھ آگے پیچھے سے برابر کر کے آپ اس کو ماپیں گے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو پڑھائی کرنے کے بعد ماپا ہے تو یہ اتنی ہی ہے جتنی تھی. اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا, لہٰذا اس مریض کو کچھ نہیں ہے. ہاں اگر یہ قمیض بڑھ جاتی ہے تو پھر جادو کے اثرات ہیں, اگر یہ کم ہو جاتی ہے تو جنات کا معاملہ ہے, اگر نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے, مکمل رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر روحانی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسے کوئی بیماری ہے تو پھر جسمانی مسئلہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ اپنا علاج کروائے. یہ تشخیص کا ایک طریقہ ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے, اس کو آپ آرام سے اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے قمیض کی تشخیص میں. یہ تشخیص بزرگان دین کی طرف سے ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی 2 نمبری نہ کی جائے.